نبوت اور رسالت. آخر اگر تو حقیقت ایک ہی ہے تو پھر دو اصطلاحات ضروری نہیں ہیں، اور دو اصطلاحات علیحدہ ہیں تو ان کے مفہوم میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. اس لیے کہ یہ بات مسلم ہے، کسی زبان کے دو الفاظ بالکل مترادف، بالکل ہم معنی نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ الفاظ وضع ہی نہ کیے جاتے ہیں. ہر لفظ وضع ہوتا ہے کسی خاص معنی کے لیے، تو اگر الفاظ مختلف ہے تو معنی مختلف ہے. تو نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی بڑا ایک ہمارے علم کلام کا ایک بہت اہم جو ہے مسئلہ ہے. اس پر لوگوں نے اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی طبعی رجحان کے مطابق جو ہے جو اس میں کچھ رائے دی ہیں، مختلف آراء ہیں، جن میں سے ایک چیز جو ہے وہ متفق علیہ ہے. نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے. ہر نبی تو رسول نہیں ہو سکتا، ہر رسول لازماً نبی ہے. نوٹ کر لیجئے اس کو. یہ عام و خاص جو نئی شریعت لے کر آئے، لیکن یہ بات پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام رسول، انہوں نے کہا کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے، بلکہ حضرت موسیٰ ہی کی شریعت کو انہوں نے نافذ کیا ہے. لہذا وہ رسول، اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ وہ رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل. تو مختلف ڈیفینیشنز ہوئی ہے. میں اس میں اپنے غور و فکر کا حاصل ان الفاظ میں پیش کروں گا کہ نبوت در حقیقت ایک طرح کا کارڈر ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور رسالت جو ہے وہ ایک طرح کی اپوائنٹمنٹ ہے، منصب ہے. سادہ ترین مثال کیا ہے؟ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ سرکاری ملازمین کے کارڈرز مقرر ہیں. یہ سی ایس پی آفیسر ہیں، یہ پی سی ایس ہے. انہوں نے امتحان پاس کیے، امتحان دیے، کمپٹیشن کے امتحانات میں کامیاب ہوئے، پھر ان کو ٹریننگ دی گئی. سی ایس پی آفیسرز کی ٹریننگ اور ہوتی ہے، پی سی ایس آفیسرز کی ٹریننگ اور ہوتی ہے. یہ ان کا کارڈر معین ہو گیا. اب ایک سی ایس پی آفیسر کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے، یہ اس کا منصب ہے، یہ اپوائنٹمنٹ ہے. لیکن وہ سی ایس پی افسر رہے گا ہمیشہ، اپنی موت تک جو ہے وہ شمار ہوگا سی ایس پی کارڈر کا آدمی ہے. اپوائنٹمنٹ میں کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہیں صوبائی حکومت میں یا مرکزی حکومت میں کہیں سیکریٹری ہو، ڈپٹی سیکریٹری ہو، جوائنٹ سیکریٹری ہو، لیکن ان کا ایک کارڈر کیا ہے؟ سب سی ایس پی آفیسرز ہیں. اسی طریقے سے نبوت در حقیقت ایک کارڈر کہیے، سمجھیے اس کو، یہ ایک مرتبہ اور مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے جنہیں بھی چن لیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، چنا ان کو ہے کہ جن کی سیرت بے داغ تھی، جو اپنے ماحول کے اندر معروف تھے کہ یہ نہایت سچے، نہایت امانت دار آدمی ہے. آپ کا ذہن منتقل ہو گیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی مکے والے آپ کو کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین، آپ بالکل سچے ہیں اور آپ بڑے امانت دار ہیں. یہ ساری صلاحیتیں آپ کے اندر پہلے سے موجود تھیں. ان کا لوہا سیرت و کردار کا لوگوں نے مانا ہوا تھا. اللہ نے انہیں چنا، ان کے پاس وحی بھیجی. یہ نبوت ہے. اس کے بعد جب کوئی نبی خاص طور پر مامور کر دیا جائے، اب تم جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، اسے دعوت پیش کرو، اذهب الى فرعون انه طغى، اب وہ رسول ہو جائے گا، اب وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا، اب وہ اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. اس اعتبار سے، یا کسی کو، جیسا کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، حضرت عیسیٰ کو رسولاً الی بنی اسرائیل، ہم نے رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کے لیے. یا الی عاد اخاہم ہودا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود کو رسول بنا کر بھیجا. ولا سمودا اخاہم صالحا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. اور یہ اب جان لیجئے فرق. گویا کہ میری اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نبی کسی خاص اپوائنٹمنٹ پر نہیں ہوتا. ہاں وہ خیر کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے. اس کی شخصیت جو ہے وہ خود روشنی کا ایک مینار ہوتی ہے. جس ماحول میں وہ رہتا ہے وہ چمکتا ہوا ایک ستارہ اور دمکتا ہوا ایک چراغ ہے. لیکن اسے خاص حکم نہیں ملا ہے کہ جاؤ اور تبلیغ کرو. یہ معاملہ جو ہے یہ باریک سا فرق ہے. لیکن حکم جب مل جائے اور معین کر دیا جائے، جاؤ فلاں قوم کی طرف، عاد کی قوم کی طرف جاؤ ہود، اور سمود کی قوم کی طرف جاؤ، اور جاؤ فرعون کی طرف اے موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغی.
اب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے نوٹ کیجئے کہ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہوں گے، علماء حقانی، حق پر چلنے والے علماء، علماء تو احادیث میں خبر دی گئی ہے، علماء سو بھی ہوں گے، دنیا دار مولوی بھی ہوں گے، جن کے لیے وہ علم اور پڑھنا پڑھانا صرف ایک پیشہ ہوگا اور کچھ نہیں، ان کا مطلوب دنیا ہوگی اور کچھ نہیں۔ اس کی بڑی خبریں ہمیں دی گئی۔ اور آج کے دور کی جو زوال کی انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت کا معاملہ یہی ہے، یہ ایک پروفیشن بنا لیا گیا ہے۔ لیکن جو عالم حقانی ہو، جو عالم ربانی ہو، واقعتاً مخلص ہو، اللہ کا مخلص بندہ ہو، جو لوگوں کو سکھا رہا ہے، اس پر خود عمل پیرا ہو، وہ گویا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے درجے میں ہے۔ وہ گویا کہ جو نبوت کا رتبہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لیکن آپ کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی آئے ہیں، لیکن وہ نبی تھے صرف۔ حضرت داؤد نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ حضرت سلیمان نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ خود حضرت موسیٰ سے قبل حضرت یوسف نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو مصر کا بادشاہ تھا اس سے یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ، نہیں، حالانکہ وہ نبی تھے، لیکن یہ کہ جب انہوں نے اس خواب کی تعبیر صحیح بتا دی اور یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک بہت بڑا قحط آنے والا ہے، بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، تو اس کے لیے پھر اس نے چاہا کہ بندوبست اس کے لیے کیا کیا جائے، تو حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض، تم مجھے زمین کے سارے اختیارات عطا کر دو، زراعت کے اور بندوبست کے، تو میں امین بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں، حفیظ بھی ہوں۔ لہذا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ صاحب پہلے مجھ پر ایمان لائیے، جبکہ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول پہلے تقاضا کرتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور صرف اللہ کی بندگی نہ کرو، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون واطیعون، میری اطاعت کرو، بربلا ان کا دعویٰ یہ رہا ہے۔ سورہ شعراء کے اندر کتنے ہی رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کے ذکر میں یہ الفاظ آئے ہیں، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ ہے معاملہ، یہ نبی کا معاملہ نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب نبی تھے، بس ایک بہت نیک انسان، ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، ان سے نیکی پھیل رہی ہے، از خود پھیلے گی، وہ تو جہاں آگ ہوگی اس سے حرارت ماحول میں پھیلے گی، اگر کہیں برف کی سلیں رکھی ہے تو اس سے برودت اور ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سرایت کرے گی۔ اس اعتبار سے ایک نیچرل فینومن کے طور پر ان کے ذریعے سے نیکی پھیلتی ہے اور بدی کا استحصال ہوتا ہے، لیکن وہ مامور نہیں ہوتے اس پر کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب جو ہے دعوت دو اور لوگوں کو بلاؤ کہ میری بندگی کریں اور تمہاری اطاعت کریں۔ یہ ہے مقام رسالت کا۔ اور آخری بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف بھیج دیتا تھا کسی رسول کو، اور رسول اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی تربیت سے وہ حق کو مبرہن کر دیتا تھا، واضح کر دیتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اگر قوم کفر پر اڑی رہی، اگر قوم جو ہے شرک پر اڑی رہی، تو پھر اس قوم کا صفایا کر۔ ایک آخری فرق اور نوٹ کر لیجئے، نبی شہید کیے جا سکتے تھے اور کیے گئے، حضرت یحییٰ قتل کیے گئے، حضرت زکریا قتل کیے گئے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ رسول مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کائنات کی عظیم ترین جو سلطنت ہے، ریاست ہے، اس کا نمائندہ بن کر آیا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کا قتل کر دینا جو ہے یہ گویا کہ اعلان جنگ ہے، تو گویا کہ نبی نہیں رسول، وہ اللہ کا سفیر ہے، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں دو تین مقامات پر یہ بات آئی ہے،
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. یہ بات ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے بندوں کے لیے جنہیں ہم رسول بنا کر بھیجیں، ان کی مدد لازماً کی جائے گی اور ان کا غلبہ ہوگا. تو یہ چیز جو ہے رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا. اور یہیں سے آپ نقطہ سمجھ لیجئے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانے میں ہیں. حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے. البتہ حضرت عیسیٰ انہیں سولی دینے کی کوشش کی گئی، اللہ نے زندہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا. وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے. اس لیے کہ حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران میں آتا ہے تو ان کے بہت سے جو محامد ہیں، جو ان کی تعریف کے کلمات آنے کے بعد نبیم من الصالحین پر بات ختم ہو جاتی ہے. وہ نبی تھے صالحین میں سے. لیکن حضرت عیسیٰ کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں الفاظ آتے ہیں رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ خود حضور کی یہ ہمیں حدیث ملتی ہے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، مجھے شہادت کی لذت نصیب ہو جائے، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور پھر ایک مرتبہ میں قتل ہو جاؤں، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور پھر میں قتل ہو جاؤں. بتا کس قدر شوق ہے، کتنی بڑی آرزو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آرزو پوری نہیں کی. آپ رسول ہیں، آپ قتل نہیں ہو سکتے، ہمارے قاعدے کے خلاف ہے. انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون. رسول جو ہیں ان کی تو مدد ہو کر رہتی ہے، اور ہمارا لشکر رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان وہ پھر غالب آتے ہیں.